جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبریں پختہ کی جائیں، ان پر لکھا جائے اور ان پر عمارت بنائی جائے اور انہیں روندا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1052۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب محمد کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے تو تم بھی ان کی زیارت کرو، یہ چیز آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1054۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1056۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1058۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو الاسود الدیلی کہتے ہیں، میں مدینے آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھا، اتنے میں کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واجب ہو گئی۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کسی بھی مسلمان کے نیک ہونے کی 3 آدمی گواہی دیں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، اگر 2 آدمی گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا، 2 آدمی بھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1059۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1060۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت میں سے جس کے 2 پیش رو ہوں، اللہ اسے ان کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ کی امت میں سے جس کے ایک ہی پیش رو ہو؟ تو آپ نے فرمایا، جس کے ایک ہی پیش رو ہو اسے بھی اے توفیق یافتہ خاتون۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کی امت میں جس کا کوئی پیش رو ہی نہ ہو اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کا پیش رو ہوں، کسی کی جدائی سے انہیں ایسی تکلیف نہیں ہوگی جیسی میری جدائی سے انہیں ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1062۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 لوگ ہیں، جو طاعون میں مرا ہو، جو پیٹ کے مرض سے مرا ہو، جو ڈوب کر مرا ہو، جو دیوار وغیرہ گر جانے سے مرا ہو، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1063۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں کہ سلیمان بن سرد نے خالد بن عرفطہ سے یا خالد نے سلیمان سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا، جسے اس کا پیٹ مار دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ تو ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، ہاں سنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر
1064 یہ حدیث صحیح ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا تو فرمایا یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ جب کسی زمین، ملک یا شہر میں طاعون ہو جہاں تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1065 یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1066 یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سبھی کو موت ناپسند ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ مومن کو جب اللہ کی رحمت، اس کی خوشنودی اور اس کے جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کے غصے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1067 یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1068 یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے، میں نہیں پڑھوں گا۔ اس پر ابو قتادہ نے عرض کیا اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پورا ادا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پورا ادا کریں گے، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1069 یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فوت شدہ شخص جس پر قرض ہو لایا جاتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کی مکمل ادائیگی ہو جائے گی تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جب اللہ نے آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں، تو مسلمانوں میں سے جس کی موت ہو جائے اور وہ قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1070 یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھ والے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں
تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ یعنی میت کہتا ہے وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر طول و عرض میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے تو اسے دبوچ لے، تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے، اور پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1071۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1072۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1074۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں اللہ اکبر کہا تو پہلی تکبیر پر آپ نے رفع یدین کیا اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1077۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1078۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم نوجوان تھے، ہمارے پاس شادی وغیرہ کے امور میں سے کسی چیز کی مقدرت نہ تھی، تو آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر صوم کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1081۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شادی زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1082۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بغیر شادی کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1083۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1084۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو حاتم مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر اس میں کچھ ہو؟ آپ نے 3 بار یہی فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1085۔ یہ حدیث حسن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح اس کی دینداری، اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن تو دیندار عورت سے نکاح کو لازم پکڑ لے، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1086۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے دیکھ لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1087۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن حاتب جمحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام اور حلال نکاح کے درمیان فرق صرف دف بجانے اور اعلان کرنے کا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1088۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس رات میری شادی ہوئی اس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ میرے بستر پر ایسے ہی بیٹھے جیسے تم یعنی خالد بن ذکوان میرے پاس بیٹھے ہو، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور جو ہمارے باپ دادا میں سے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ گا رہی تھیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہے جو کل ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ نہ کہہ، وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1090۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے پر جب کسی کو مبارکباد دیتے تو فرماتے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1091۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی اس سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھے،
بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی ہماری اولاد کو۔ تو اگر اللہ نے ان کے درمیان اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہوگا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1092۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مجھ سے شادی کی اور شوال ہی میں میرے ساتھ آپ نے شب زفاف منائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان کی عورتوں کی رخصتی شوال میں کی جانے کو مستحب سمجھتی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1093۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے جسم پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک عورت سے کھجور کی ایک گٹھلی سونے کے عوض شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1094۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حویئی کا ولیمہ ستو اور کھجور سے کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1095۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم دعوت میں آؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1098۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو شعیب نامی ایک شخص نے اپنے ایک گوشت فروش لڑکے کے پاس آ کر کہا تم میرے لیے کھانا بناؤ جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کا اثر دیکھا ہے۔ تو اس نے کھانا تیار کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے لیے اٹھے تو آپ کے پیچھے ایک اور شخص بھی چلا آیا جو آپ کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب آپ کو دعوت دی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو آپ نے صاحب خانہ سے فرمایا ہمارے ساتھ ایک اور شخص ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب تم نے دعوت دی تھی، اگر تم اجازت دو تو وہ بھی اندر آ جائے۔ اس نے کہا ہم نے اسے بھی اجازت دے دی، وہ بھی اندر آ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1099۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا جابر کیا تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا نہیں غیر کنواری سے۔ آپ نے کہا کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، میں ایسی عورت کو بیاہ کر لایا ہوں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے، چنانچہ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1100۔ یہ حدیث صحیح ہے۔